ہمارے مہمان مکرم، مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد سالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور کچھ ہی دیر کے اندر آپ اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سب کے کرم فرما حضرت قاری عبد الباسط صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد مدرسہ قاسم العلوم جامع الہدیٰ کھاری سے آپ تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی اخلاق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نوگامہ سعادات سے تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت قاری محمد انس صاحب رامپوری دامت برکاتہم العالیہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے، لہذا میں اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا محمد ریحان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ضلع امروہہ کے غیور نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا مقام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں، اور یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے۔ مسلمانوں، ساری کائنات کے درخت اگر قلم بن جائیں، ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر اگر سیاہیاں بن جائیں، ساری دنیا کے درخت کے پتے اگر کاغذ بن جائیں، پھر ان کاغذوں پر لکھائی شروع ہو جائے، قیامت تک دنیا ان کاغذوں پر تحریر کرتی رہے۔ سمندر سیاہیوں سے خشک ہو سکتے ہیں، درختوں کے قلم ختم ہو سکتے ہیں، کاغذوں پر لکھتے لکھتے کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے سارے کاتب، سارے علماء کرام، سارے مفتیان کرام پیغمبر کی شان تحریر کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، لیکن نبی کی شان کو مکمل نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں کئی آیات میں اللہ نے اپنے نبی کی شان کو بیان فرمایا۔ حضور کا درجہ کتنا بلند تھا، توجہ کریں۔ حضور کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، حضور کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، حضور کے مرتبے سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں، نبی کے چہرے سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں، نبی کی زلفوں سے بہتر کسی کی زلفیں نہیں، نبی کی آنکھوں سے بہتر کسی کی آنکھ نہیں، نبی کے شہر سے بہتر کسی کا شہر نہیں، نبی کے علاقے سے بہتر کسی کا علاقہ نہیں، نبی کی سواری سے بہتر کسی کی سواری نہیں، نبی کے مسکرانے کی طرح کسی کا مسکرانا نہیں، حتیٰ کہ نبی جس رات میں آئے وہ رات تمام راتوں سے اعلیٰ، نبی جس دن میں آئے وہ دن دنوں سے اعلیٰ، نبی جس مہینے میں آئے وہ مہینہ مہینوں سے اعلیٰ، نبی کے چہرے پر جو پسینہ آیا وہ پسینہ پسینوں سے اعلیٰ، نبی جس زمانے میں آئے وہ زمانہ زمانوں سے اعلیٰ، حتیٰ کہ نبی نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر پتھروں سے اعلیٰ۔ نبی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نبی بے مثال ہے، نبی کی کوئی مثال نہیں ہے۔
قرآن پاک میں کئی سا آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان کو مختلف انداز سے بیان فرمایا. قرآن ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. اللہ رب العزت کا اس آیت کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے ابراہیم نبی کے ہاتھوں پر بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، اور نبی اللہ کے دروازے پر حاضر تھے، اور نبی رو رو کر کہتے تھے یا اللہ میرے دشمنوں کو 7 بیٹے دیے اور مجھے 2 بیٹے دیے، وہ بھی لے لیے، اور اب تیسرا بیٹا دیا. یا اللہ میں تیرے دروازے پر حاضر ہوں، یا اللہ میں تیری چوکھٹ پر حاضر ہوں، یا اللہ میرے بچے کو صحت عطا فرما. لیکن نبی کے بیٹے جب بیمار ہوئے تو مکہ کے مشرکوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ نبی کا کوئی بیٹا نہیں بچا، نبی ابتر ہوں گے. ابتر کے معنی کیا ہے؟ ابتر کے معنی ہے بے اولاد، یعنی جس آدمی کی اولاد نہ ہو اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ محمد کی اولاد نہیں ہے، نہ محمد کی نرینہ اولاد ہے، نہ آپ کا کوئی لڑکا ہے. جب ایک لڑکا بچا وہ بیمار ہو گیا، حضور پریشان ہو گئے. وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے قرآن کی آیت اتری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی کریے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا. اس پر غور کریں، اے پیغمبر جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. لوگ کہتے تھے کہ محمد کی اولاد نہیں ہے، محمد بے اولاد ہوں گے، محمد ابتر ہوں گے. لیکن قرآن نے کہا اے کالی کملی والے، اے عرش و فرش کے مالک، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. ساری کائنات کے خطے میں آپ کی اولاد ہوگی، آپ کا نام ہوگا، آپ کی عظمت ہوگی، آپ کی معرفت ہوگی، آپ کی بلندی ہوگی. آپ حیران ہوں گے یہ جو کوثر کا لفظ آیا ہے، ساری دنیا کے سمندر اس کوثر کے اندر بند ہے. کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا عرش سے فرش تک، کسی نے کہا مشرق سے مغرب تک، کسی نے کہا جنوب سے شمال تک. دنیا میں جتنی اچھائیاں، دنیا میں جتنی عظمتی، جتنی رفاتی، جتنی بلندیاں ہیں، ان تمام کو ایک جگہ جمع کرو تو اس کا نام کوثر ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خیر کثیر، یعنی ساری دنیا کی بھلائیاں. آسمان پر کوئی اچھائی ہو، زمین پر کوئی اچھائی ہو، حسن کی اچھائی ہو، جمال کی اچھائی ہو، بشاشت کی اچھائی ہو، صداقت کی اچھائی ہو، شجاعت کی اچھائی ہو، کردار کی اچھائی ہو، عظمت کی اچھائی ہو، معرفت کی اچھائی ہو، معراج کی اچھائی ہو، معجزات کی اچھائی ہو، کرامات کی اچھائی ہو، مکے کی اچھائیاں ہو، مدینے کی اچھائیاں ہو، اوپر کی اچھائیاں ہو، زمین کے اندر کی نیچے کی اچھائیاں ہو. اے پیغمبر ہم نے آن کی جھولی میں ڈال دی. پیدا صرف یتیم ہوئے تھے، بن گئے در یتیم، یعنی ساری کائنات کی بھلائیاں آپ کو دے دی. بھلائیوں کی بات دیکھو، ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، دائی آپ کو لینے کے لیے آئی، آپ کے والد زندہ نہیں ہیں، یعنی آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں. دائی آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی. دائیوں نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں پینے کو کچھ نہیں ہے. اے محمد، دائی جب آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی، دائیوں نے دیکھا آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں پہننے کو کچھ نہیں ہے. دائیوں نے کہا کہ آپ کے والد
آج زندہ نہیں ہے آپ کے گھر سے کیا ملے گا؟ اے محمد، جب دائیں آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی، جب دائیں آپ کو بے سہارا سمجھ کر چھوڑ گئی، تو اللہ نے آپ کو در یتیم بنا دیا۔ آپ تخت پر بیٹھے تھے، اللہ نے آپ کو معراج پر پہنچا دیا۔ آپ زمین پر بیٹھے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو عرش پر پہنچا دیا۔ آپ نیچے بیٹھے تھے، اللہ نے آپ کو اوپر پہنچا دیا۔ آپ زمین پر لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، خدا نے آپ کو جنت کا وارث بنا دیا۔ پہلے صرف یتیم ہوئے تھے، بن گئے در یتیم، عرش و فرش کا والی بنا دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مسلمانوں، ایک وقت وہ تھا کہ آپ کو کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، کوئی دائی آپ کو لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ قیصر و کسریٰ کی ساری بادشاہتی آپ کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی۔ ایک وقت وہ تھا کہ رسول کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا، حضور کی پرورش کر رہی ہے، حضور کے ساتھ ایک لڑکی ہے جو حضور کی بڑی بہن ہے، یعنی حضرت حلیمہ کی حقیقی لڑکی، آپ کو دودھ پلانے کے لیے لایا گیا۔ تو جب مائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتی ہے، شیمہ بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ شیمہ جو حضور کی بڑی بہن ہے، آپ کو ہاتھوں پر اٹھا لیتی ہے اور جنگل میں لے جاتی ہے، اور جنگل میں لے جا کر یہ لوری دیتی ہے، اور لوری کے درمیان یہ لفظ کہتی ہے اللہم ابق لنا محمد، اے اللہ محمد کو باقی رکھنا، اے اللہ محمد کو دنیا کا سردار بنانا، اے اللہ اس محمد کو دنیا کی نعمتیں دینا۔ اے عورتوں، جس محمد کو تم یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی، جس محمد کو تم بے سہارا سمجھ کر چھوڑ آئی، اس یتیم اس بے سہارا کو حلیمہ لے آئی۔ پیدا صرف یتیم ہوئے، والد آپ کے زندہ نہیں ہیں، تو شیمہ کہتی ہے اللہم ابق لنا محمد، یا اللہ محمد کو باقی رکھنا، یا اللہ محمد کو عرش پر عزت دینا، یا اللہ محمد کو فرش پر عزت دینا۔ یہ لوری کون دیتی ہے؟ یہ لوری حضور کی بڑی بہن دیتی ہے، پیغمبر کو ہاتھوں پر اٹھا لیتی ہے۔ وہ وقت بھی چشمی فلک نے دیکھا کہ جب غزوہ حنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بنے اور دشمن مخالف کے 6000 آدمیوں کو قیدی بنایا اور انہیں رسیوں سے باندھ کر خیمے میں رکھا گیا۔ حضور خیمے میں تشریف فرما ہے، یہ آپ کی پیدائش سے تقریباً کوئی 50-60 سال بعد کی بات ہے۔ ساری دنیا نے نظارہ دیکھا کہ پیغمبر ایک خیمے میں تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ ایک بڑی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں محمد سے ملنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اس سے پوچھو وہ محمد سے کیوں ملنا چاہتی ہے، وہ کون ہے اور اس کا ملنے کا مقصد کیا ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں محمد کی بہن ہوں اور میں اپنے بھائی محمد سے ملنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا میری تو کوئی بہن زندہ نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی حقیقی بہن تھی۔ اس عورت نے پھر کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا بہن کو لاؤ۔ پیغمبر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عرب میں رواج تھا کہ جب کسی کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تو اپنے سروں کی چادر اتار کر زمین پر بچھائی جاتی۔ حضور کھڑے ہوئے اور اپنی نبوت والی چادر اتار کر زمین پر بچھائی۔ وہ چادر جو معراج کی رات عرش پر گئی تھی، وہ چادر جس پر نبیوں نے سجدہ کیا تھا، وہ چادر جس نے نبیوں کے پسینے کو جذب کیا تھا، ایسی شان والی چادر زمین پر بچھا دی گئی۔ حضور نے فرمایا بہن بلاؤ۔ بہن آئی، نبوت والی چادر پر بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا بہن تیرا آنے کا مقصد کیا ہے، تو کس لیے آئی ہے؟
کہا اے محمد آپ مجھ کو بھول گئے، آپ نے مجھ کو بھلا دیا، میں وہی شیما ہوں، میں وہی حلیمہ کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ہاتھوں پر اٹھا کر یہ لوڑی دیتی تھی اور لوڑی کے درمیان یہ لفظ کہتی تھی اللہم ابق لنا محمد، یا اللہ محمد کو باقی رکھنا، یا اللہ میرے محمد کو عظمت دینا، یا اللہ میرے محمد کو رفعت دینا، یا اللہ میرے محمد کو بلندی دینا، یا اللہ میرے محمد کو مرتبہ دینا، یا اللہ اس محمد کو نبوت کے علوم دینا، یا اللہ اس محمد کو شریعت کے علوم دینا، یا اللہ اس محمد کو طریقت کے علوم دینا، یا اللہ اس محمد کو تعلیم کے علوم دینا، یا اللہ اس محمد کو ریاضت کے علوم دے، یا اللہ اس محمد کو جہاد کے علوم دے، یا اللہ اس محمد کو عبادت کے علوم دے، یا اللہ اس محمد کو تربیت کے علوم دے، یا اللہ اس محمد کی زبان پر فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دے۔ شیما نے کہا اے محمد میں آج ہی آپ کی بادشاہت دیکھ رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا بہن بچاؤ تم کس لیے آئی ہو؟ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا بہن جو بھائی کے دروازے پر آئی ہے، بتا تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو کس لیے آئی ہے؟ تو شیما نے کہا اے محمد میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا آپ کے دروازے پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ شیما نے کہا اے محمد میرا شوہر آپ کے دروازے پر قید ہو کر آیا ہے، اس کے ہاتھ رسیوں سے بنے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں رسیوں سے بنے ہوئے ہیں، اور میں آپ کی بہن آپ کے دروازے پر آئی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ بہن بھائی کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتی تھی۔ میں آج آپ کے دروازے پر اپنی شوہر کی خیرات کے لیے آئی ہوں۔ میں آج آپ کے دروازے پر اپنی شوہر کے رہائی کے لیے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا بہن جو نبی کے دروازے پر آئی ہے اور میں محمد تیرے شوہر کو رہا کرتا ہوں، اور تیرے شوہر کی رہائی کے صدقے ان 6000 قیدیوں کو میں رہا کرتا ہوں۔ اس وقت شیما نے کہا اے اللہ جس وقت میری ماں محمد کو لائی تھی یتیم تھا، کوئی اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج ساری دنیا کی سرداری اس کے پاؤں کے نیچے ہے، آج ساری دنیا کی سرداری کے تاج اس کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دنیا میں جتنی اچھائیاں ہوں، جتنی عظمتیں ہوں، جتنی رفعتیں ہوں، اے محمد آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہا بے شک میرے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی 4 صاحبزادیاں تھیں، باقی بچے فوت ہو گئے، لیکن میرے نبی کی ان 4 صاحبزادیوں کی اولاد پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ روحانی فرزند محمد مصطفیٰ کے عربوں کی تعداد میں موجود ہے۔ آج پوری کائنات کے اندر کوئی ایک شخص بھی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، میں عتبہ کی اولاد ہوں، میں شعبہ کی اولاد ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک وقت وہ آئے گا اگرچہ ابو جہل کا لڑکا عکرمہ ہے، ابو جہل کی اولاد ہے، لیکن کل ایک وقت وہ آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی اپنے آپ کو ابو جہل کی اولاد کہنے والا نہیں ہوگا، لیکن اے محمد دنیا کے ہر ملک میں، دنیا کے ہر شہر، ہر علاقے میں، ہر بستی، ہر گاؤں میں اے محمد آپ کی اولاد ہوگی، آپ کی عظمت ہوگی، آپ کی رفعت ہوگی، آپ کی بلندی ہوگی، آپ کی بات ہوگی، آپ کی صلاح ہوگی۔ اے محمد بلندیاں ہم نے آپ کو دے دی، عظمتیں ہم نے آپ کو دے دی، رفعتیں ہم نے آپ کو دے دی، دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے آپ
انگلی اٹھائی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ نے لعاب لگایا صدیق کے قدم مبارک ٹھیک ہو گئے. آپ نے لعاب لگایا علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. آپ لعاب کھارے کنویں میں ڈالتے تھے تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا تھا. آپ لعاب 300 آدمیوں کے کھانے میں ڈالتے تھے تو کھانا 3000 آدمیوں کو کافی ہو جاتا تھا. اے محمد آپ کے ہاتھ بے مثال ہیں, آپ کا چہرہ بے مثال, آپ کی زلفیں بے مثال, آپ کی آنکھیں بے مثال, آپ کا لعاب بے مثال, آپ کا کردار بے مثال, آپ کا اخلاق بے مثال. اے محمد آپ کا علم بے مثال, آپ کا حلم بے مثال. اے محمد آپ کے علم نے دل روشن کر دیے, آپ کے حلم نے دماغ روشن کر دیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تھے محمد ریحان صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے پیارے انداز میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مدلل انداز میں بیان کر رہے تھے, اور میرے ذہن کے اندر یہ شعر گونج رہا تھا, عبادت مار دی جائے گی واپس اس کے چہرے پر, عبادت مار دی جائے گی واپس اس کے چہرے پر, اثر اس کی دعا میں ہرگز ہو نہیں سکتا. اور کسی مسلک کا ہو کوئی, میرا دعویٰ ہے اے لوگوں, نبی کا جو نہیں ہوگا خدا کا ہو نہیں سکتا.